اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ہم سب لوگ تیرے نورانی دن سے مستفید ہو کر، اس میں تیری رحمتیں سمیٹ کر، اپنی پریشانیاں تیرے سپرد کر کے، اپنا آپ تیرے سپرد کر کے، اور تو نے ہمارے سارے کام بنائے، ہماری مشکلوں کو آسان کیا، اور ہمیں ایک اور نورانی دن میں لمحہ عمل لینے کے لیے تیار کیا۔ ہم ایک اور نورانی دن کے منتظر ہیں جس میں تیری رحمتیں ہم پہ سایہ کیے رکھیں۔ اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور شرک کرنے والے جب اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ ہیں ہمارے شریک کہ ہم تیرے سوا پوچھتے تھے۔ وہ اس بات پر یہ کہیں گے کہ تم بے شک جھوٹے ہو۔ اللہ تعالیٰ، ہم تیرے حضور حاضر ہیں، عاجزی سے، انکساری سے سیدھا رستہ مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ جن پر بچا لے، جن پر تو نے غضب کیا۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں موت دینا۔ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمیں اپنی رحمت کے سائے تلے جگہ دینا۔ اللہ، سب کا بھلا، سب کی خیر، کل کا بھلا، کل کی خیر۔ کسی کی کوئی خواہش ایسی نہ ہو جو رد ہو جائے، کسی کی کوئی دعا ایسی نہ ہو جو نامکمل رہ جائے اور پوری نہ ہو۔ تو تو رحمان ہے، تو تو کریم ہے، تو سب کی سننے والا ہے، سب کو خوشیاں اور محبتیں دینے والا ہے۔ تو تو سراپا محبت ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا۔ تو اے اللہ، ہماری ہر فریاد کو سن لینا۔ اللہ پاک جو کچھ مانگ رہا ہے، جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان سب کی دعائیں قبول کر لینا۔ تو آئیے پکارتے ہیں اپنے رب کو بہت پیار سے، محبت سے، ڈوب کے، کھو کے 3 بار، تاکہ وہ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے تلے لے لے اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ، اللہ، اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ 100 دن 100 راتیں نور سے بھری ہوئی رحمت کی، کرم کی اور تیرے ہونے کا یقین ہمیں دلاتی ہے۔ یہ موسم ایسے ہی بدلتے ہیں اور تیری رحمتیں بھی برستی ہیں، اور ہم اس وقت ایک اور نورانی وقت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں جس میں تیرے حضور حاضر ہو کے تجھ سے دعا مانگ سکیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں۔ وزیر سر جھکائے کھڑا تھا اور وزیر کی جان پہ بنی ہوئی تھی، فقیر بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ آخر طویل منت سماجت کے بعد اس نے کہا، ہاں بول، کیا کہنا ہے؟ وزیر نے ہاتھ جوڑے اور بتایا کہ 1 مہینہ پہلے ہمارے بادشاہ سلامت نے اچانک دربار میں ایک سوال اچھالا کہ ایک کامیاب کردار کے لیے تربیت زیادہ کارآمد ہے یا ماحول؟ میرے ایک ہم منصب وزیر نے جھٹ سے کہا، لیجیے تربیت، جبکہ میں نے اجرت میں کہا، جناب ماحول، ماحول۔ بادشاہ سلامت ہماری طرف رونق سے دیکھ کر بولے، تم دونوں کو اپنا جواب عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا، جو ثابت نہ کر سکا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے ہم 1 ماہ کی مہلت دیتے ہیں۔ ہم دونوں اپنے جواب کی عملی تعبیر کے لیے لگ گئے، سوچ کے پاگل ہوئے، کچھ سمجھ نہ آیا۔ 24 دن بعد اچانک میرے ہم منصب وزیر نے میری موت کے پروانے پر گویا دستخط کرتے ہوئے دربار میں اپنے جواب کو عملی طور پر ثابت کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر اس نے دربار میں کھڑے ہو کر تالی بجائی۔ تالی بجتے ہی ایک ایسا منظر سامنے آیا کہ بادشاہ سمیت تمام اہل دربار کی سانسیں سینے میں اتر گئیں۔ دربار کے ایک دروازے سے 10 بجلیاں منہ میں پلیٹیں لیے، جن میں جلتی ہوئی موم بتیاں تھیں، ایک قطار میں خرامہ خرامہ چلتی دربار کے دوسرے دروازے سے نکل گئیں۔ نہ پلیٹیں گری، نہ موم بتیاں بجھیں۔ دربار تعریف و توصیف کے نعروں سے گونج اٹھا۔
یہ سب تربیت ہے جس نے جانور کو اس درجے تک نظم و ضبط کا عادی بنا دیا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں دربار سے نکل آیا، تبھی ایک شخص نے آپ کا نام لیا کہ میرے مسئلے کا حل آپ کے پاس ہو سکتا ہے۔ میں لمبی مسافت کے بعد پہنچا ہوں، میری مدت میں 4 دن باقی ہیں۔ فقیر نے کہا، بادشاہ سے کہو 30 دن تم پھرے دربار میں ماحول کی افادیت ثابت کرو گے، مگر یہ تو میں نہیں کر سکوں گا، آخری دن میں خود دربار میں آؤں گا۔ فقیر نے کہا۔ وزیر مایوسی اور پریشانی کی حالت میں واپس چلا گیا۔ مقررہ مدت کا آخری دن تھا، وزیر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، نظریں دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اچانک ایک مفلوج الحال سے شخص اپنا مختصر سامان کا تھیلا اٹھائے دربار میں داخل ہوا، بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، وقت کم ہے، میں نے واپس جانا ہے۔ وزیر سے کو تربیت کی افادیت کا ثبوت دوبارہ پیش کرے۔ تھوڑی دیر بعد ہی دوسرے وزیر نے تالی بجائی، دوبارہ وہی منظر پلٹا۔ دربار کے دروازے سے 10 بلیاں اسی کیفیت میں چلتی ہوئی سامنے والے دروازے کی طرف بڑھنے لگیں۔ سارا مجمع سانس روک کے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وزیر نے امید بھری نگاہوں سے فقیر کی طرف دیکھا۔ بلیاں عین دربار کے درمیان پہنچی تو فقیر آگے بڑھا، اس کے درمیان جا کے اپنا تھیلا الٹ دیا۔ تھیلے میں سے موٹے تازے چوہے نکلے اور دربار میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بلیوں کی نظریں جیسے ہی چوہوں پر پڑی، انہوں نے منہ کھول دیے۔ پلیٹیں اور موم بتیاں دربار میں بکھر گئی، ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ بلیاں چوہوں کے پیچھے لگ گئیں، اچھلنے لگیں، دربار کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ فقیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، آپ کسی جنس کی جیسی بھی اچھی تربیت کر لیں، اگر اس کے ساتھ ساتھ اچھا ماحول فراہم نہیں کریں گے تو تربیت کہیں نہ کہیں اپنا اثر کھو دے گی۔ کامیاب کردار کے لیے تربیت کے ساتھ ساتھ ماحول بے حد ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ اسے روکتا، فقیر دربار کے دروازے سے نکل گیا۔ ہاں، ساری ذمہ داری استاد کی تربیت پر ڈال دی جاتی ہے، گھروں کا کیا ماحول ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تو اس قابل کر دے کہ ہمارے اساتذہ ہمارے بچوں کی بہترین تربیت کریں اور گھر میں ان کو اچھا ماحول ملے، تاکہ دونوں چیزیں مل کر ہمارے بچوں کو ایک اچھا انسان بنا سکیں، ایک اچھا انسان بنا دیں، ہم پہ رحمتوں کی بارش کر دیں، ہمارے بچوں کو اچھا ماحول اور اچھی تربیت دے۔ ہمارے ملک پاکستان کا ہر بچہ جو ہے وہ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا شہری بن جائے۔ آج ہم تو سے یہ دعا مانگتے ہیں جس سے ہمارا ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائے۔ آئیے تو پکارتے ہیں رب کو ڈوب کے بہت پیار سے، محبت سے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ایک دن نور سے بھرا ہوا، تیری رحمتوں سے، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، جس میں صرف تو تھا، اللہ پاک، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی، قرآن پاک تھا اور تیری مخلوق تھی، اور ہم سب نے بڑی اچھی طرح سے یہ دن تیری رحمتوں کے سائے میں گزارا۔ کچھ تکلیفیں، کچھ پریشانیاں، کچھ دکھ، لیکن وہ سب تو دور کرتا چلا گیا۔ اب اس وقت ہم اکٹھے ہو کے زندگی کی خوبصورتیوں پہ، زندگی کی مایوسیوں پہ، زندگی کی حسرتوں پہ اور زندگی کے مختلف قسم کے پہلوؤں پہ روشنی ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے یا ان کے جانے کا وقت آ جائے۔ لیجنڈ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ایک فوتگی کے موقع پر میں نیم غنودگی میں کچھ سویا ہوا تھا، کچھ جاگا ہوا، نیم دراز سا پڑا تھا۔ وہاں بچے بھی تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بچے کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، کوئی فوت ہو جائے تو بڑا مزہ آتا ہے، ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سارے رشتہ دار ملتے ہیں۔ پھر ایک بچے نے کہا کہ اب پتہ نہیں کون فوت ہوگا، نانا ناصر الدین بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی داڑھی سفید ہے، شاید اب وہ فوت ہوں گے۔ اس پر جھگڑا کھڑا ہو گیا اور وہ آپس میں بحث کرنے لگے۔ کچھ بچوں کا موقف تھا کہ زہرا کافی بوڑھی ہے، جب وہ فوت ہوں گی تو ہم انشاءاللہ فیصل آباد جائیں گے، وہاں ملیں گے، خوب کھیلیں گے۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو خوشخبری دوں کہ اس بحث میں میرا نام بھی آیا۔ میری بھانجی کی چھوٹی بیٹی جو بہت چھوٹی، اس نے کہا، نانا اشفاق بھی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں،
خواتین و حضرات، شاید میں چونکا بھی اس کی بات سن کر۔ جو میرے حمایتی بچے تھے وہ کہہ رہے تھے جب نانا اشفاق فوت ہوں گے تو بہت رونق لگے گی، کیونکہ یہ بڑے مشہور ہیں۔ بچوں کو جھگڑا بڑھ گیا، تلخی بڑھنے لگی۔ اس نے کہا کہ جب نانا اشفاق فوت ہوں گے تو گورنر بھی آئیں گے۔ اس پہ ایک بچے نے کہا نہیں، گورنر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ ایک پھولوں کی چادر بھیجیں گے، کیونکہ گورنر بہت مصروف ہوتا ہے۔ تمہارے دادا یا نانا ابو اتنے بھی بڑے آدمی نہیں کہ ان فوت ہو جانے پر گورنر آ جائیں۔ وہ بچے بڑے تلخ، سنجیدہ اور گہری سوچ وچار کے ساتھ آئندہ ملنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ ہم بڑوں نے ایسا ماحول بنا دیا کہ ہم رشتے بھول کر کچھ زیادہ ہی کاروباری ہو گئے ہیں، چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، حالانکہ چیزیں ساتھ نہیں دیتی۔ ہم جانتے ہیں کہ رشتے طاقتور ہوتے ہیں اور ہم رشتوں کے حوالے سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ خدا کے لیے کوشش کریں کہ ہم اپنے رشتوں کو جوڑ سکیں اور ایسی خلیج حائل نہ ہونے دیں کہ ملاقاتیں کسی کے فوت ہو جانے کی مرہون منت رہ جائیں۔ کیا ہم بچوں کی طرح اس بات کا انتظار کریں گے کہ کوئی مرے پھر ہم مجبوری کے ساتھ لاٹھی ٹیکتے یا چھڑی پکڑے وہاں جائیں؟ جب ہم کہیں جائیں تو یہ بات فخر دل میں ہونا چاہیے کہ ایک شخص سے ملنے جا رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی دنیاوی غرض نہیں، اس کے پاس بھی جا رہا ہوں کہ مجھے بہت پیارا ہے۔ چاہے ہم اس کام کے لیے کوئی وقت دیں، لیکن دیں ضرور۔ اے اللہ، ہمیں روشنی پھیلانے والا بنا دے۔ ہمارے ظاہر کو اللہ، ہم تیرے حضور ہو کے حاضر ہو کے دعا مانگتے ہیں، آنکھیں بند کر کے تیرے دروازے پہ دستک دیتے ہیں کہ ہمیں روشنی پھیلانے والا بنا دے، ہمارے ظاہر کو باطن کو اپنے نور سے منور کر دے، ہمارے دلوں سے نفرت، حسد، بغض کو دور کر دے، اس میں نور بھر دے، ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور کر دے، ہمیں صحت مند اور خوشحال زندگی عطا فرما دے۔ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ کرم والا معاملہ فرما، ہمارے اندر نور ہی نور بھر دے۔ اللہ پاک ہر برائی کو دور کر دے، ہر منفی سوچ کو نکال دے، صرف تو ہو اللہ، تیری ذات، دل ایسا آئینے کی طرح شفاف ہو جس میں صرف تو نظر آئے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نظر آئے اور قرآن پاک کی روشنی کا نور ہو۔ تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، عاجزی کو قبول کر لے، حاضری کو قبول کر لے۔ ہم تجھے پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے، کھو کے 3 بار۔ اللہ، اللہ، اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ایک نور سے بھرا دن جس میں تیری رحمتیں تھیں، تیرا کرم تھا، تیرا فضل تھا، کچھ مشکلات بھی تھیں، سب کے سب تو نے اپنی محبتوں سے اسے پورا فرمایا، اور ہم پھر ایک اور نئے دن کے طلوع ہونے سے پہلے تیرے دربار میں حاضر ہیں، تاکہ تیرے حضور حاضر ہو کے تیری رحمتوں کی گٹھری باندھ کے اپنے ساتھ لے جائیں، اور تو ہمیں ہمارے کل کے لیے منصوبہ بندی کر دے، اور ہم یہاں پہ مل کے ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ رزق کا مفہوم کیا ہے؟ رزق کیا ہے؟ رزق کا مفہوم اس سے بہت وسیع ہے جو عام لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ جس وقت آپ سو رہے ہیں، اچانک ایک دم سے بغیر الارم کے نماز کے لیے بیدار ہو جاتے ہیں، یہ بیداری بھی رزق ہے، چونکہ بہت سارے لوگ بیدار نہیں ہوتے۔ جس وقت آپ کسی مشکل میں گر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خاص صبر عطا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ یہ صبر بھی رزق ہے۔ گھر میں آپ ماں باپ کو ایک گلاس پانی پلاتے ہیں، نیکی کی یہ جو توفیق حاصل ہوئی ہے، یہ بھی رزق ہے۔ نماز کے دوران آپ کی توجہ صرف خدا کی طرف ہوتی ہے، اور پھر کچھ لمحوں کے لیے ہی بے شک خضوع اور خشوع کے ساتھ اپنے رب سے تنہائی میں ملاقات ہوتی ہے، یہ بھی خاص رزق ہے۔
ایک مدت سے اپنے کسی عزیز سے آپ بے خبر ہیں، اچانک ان کی یاد آ جاتی ہے، فون اٹھاتے ہیں، ان کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ یہ صلہ رحمی بھی رزق ہے۔ اصل رزق نیکیوں کا رزق ہے۔ گاڑی، تنخواہ، مال، دولت وغیرہ مال کا رزق ہے، جو ممکن ہے خداوند متعال سب کو عطا کرے، اپنے دشمن کو بھی، لیکن نیکیوں کا رزق اللہ تعالیٰ صرف اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے۔ آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار، آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر پر برقرار رہے تو یہ بھی سب سے بڑا رزق ہے۔ ان نعمتوں کی قدر کیجیے۔ رزق میں صرف مال و دولت نہیں آتا، یہ محبتیں، یہ پیار، یہ صلہ رحمی، یہ ایک دوسرے کی قدر کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے سے دوستی کرنا، یہ سب رزق ہے اور رزق حلال ہے۔ اس رزق حلال کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اے اللہ، ہمیں رزق حلال میں جو جو چیزیں شامل ہیں، جن کا ہمیں علم ہے یا نہیں ہے، تو ہمیں وہ سب چیزیں عطا کرتے۔ اپنی رحمتوں سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم تیرے دربار میں حاضر ہو کے ان سب چیزوں کی طلب کرتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں اور تجھے پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے، کھو کے 3 بار۔ اللہ، اللہ، اللہ۔